اور نواسہ رسول کے ساتھ تقریباً 21 کے قریب خاندان نبوت کے دیگر چراغ گل ہوئے، اور اس کے علاوہ ٹوٹل 72 افراد نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ واقعہ اپنے اندر بڑی عجیب سی معنی خیزی رکھتا ہے۔ آج تک امت اس واقعے کو صحیح معنی میں پہچاننے سے قاصر رہی ہے۔ یہ تاریخ کا وہ تاریخ واقعہ ہے، کیا کہہ رہا ہوں، تاریخ کا وہ تاریخ واقعہ ہے کہ جس کے ہر پہلو کو روشن نہیں کیا جا سکتا۔ ظالموں نے ثبوت مٹائے، ظالموں نے خیمے جلائے، ظالموں نے ظلم کی انتہا کی، اور آج تک امت کو نہیں پتہ کہ کس کو کیا کہا جائے۔ لیکن ایک بات کنفرم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں اور حسینی مزاج رکھتے ہیں اور حسینی سوچ رکھتے ہیں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کون کیا تھا، کس کا کیا کردار تھا، ہمیں اس میں جانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اتنا بات ہر بندے کو سمجھنی چاہیے کہ حضرت حسین حق پر تھے، آپ کے ساتھ رہنے والے تمامی لوگ حق پر تھے، اور آپ کے مقابل آنے والے ہر وہ شخص جس نے بھی قتل حسین میں حصہ لیا، واسطہ یا بلا واسطہ، وہ ناحق تھا، باطل تھا، مجرم تھا، ملزم تھا۔ وہ کل بھی مجرم تھا، وہ آج بھی مجرم ہے، وہ قیامت تک مجرم رہے گا۔ یہ بات کنفرم ہے۔ سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کیوں تھے، قیام کیوں فرمایا تھا، حق کا علم بلند کیوں فرمایا تھا، اور پھر شہید کیسے ہو گئے۔ یہ 2-3 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ البتہ اس کے علاوہ دائیں بائیں جتنی بھی باتیں آپ پھیلاتے چلے جاؤ، اور واقعے میں جتنی بھی رنگینی بھرتے چلے جاؤ، اور تاریخی اعتبار سے اس کو جتنا کچھ کہتے چلے جاؤ کہ تیر وہاں سے لگا، وہاں سے یوں آیا، بچہ ایسے شہید ہوا، اور یوں دوپٹے نوچے، یوں بالیاں نوچیں، یوں ایسے ہوا، ایسے حضرت حسین گھٹنوں کے بل گرے، بچے کو ایسے بلند کیا، یہ ساری باتیں سمجھ آنے والی نہیں ہیں۔ بھائی کون وہاں پہ دیکھ رہا تھا؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے واقعہ لال مسجد کا ہوا تھا، ہمارے پاکستان میں لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا۔ آج تک وہ واقعہ سمجھ نہیں آیا، حالانکہ جو لوگ اس واقعے میں مبتلا تھے وہ اب بھی زندہ ہیں۔ مولانا عبدالعزیز صاحب زندہ ہیں، دیگر افراد زندہ ہیں، اور اتنے سالوں کے بعد ہم سب مانتے چلے آ رہے ہیں خبروں کے ذریعے کہ اتنی بچیاں شہید ہو گئیں۔ اور پھر کچھ عرصہ پہلے آپ نے سوشل میڈیا پر ایک بات سنی تھی کہ کوئی بھی شہید نہیں ہوا۔ یہ باتیں سنی تھی نا آپ نے؟ یہ اس دور کی بات ہے، ڈیجیٹل دور کی بات ہے، کہ ابھی تک یہ باتیں کنفرم نہیں ہو پا رہی ہیں۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی شہادتیں ہوئیں، میڈیا نے کیا کچھ دکھایا، دردناک مناظر دکھائے، نوجوانوں کو گولیاں لگتی ہوئی دکھائیں، سب کچھ ہوا۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے اس دور میں بھی، ڈیجیٹل دور میں بھی، ویڈیوز کی موجودگی میں بھی، کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ واقعے کے اندر کوئی بندہ شہید ہوا ہی نہیں تھا۔ اور وہ جو اتنا پرانا واقعہ ہے جہاں کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی مورخ ساتھ کھڑا ہوا نہیں تھا، اگر کوئی مورخ ساتھ کھڑا تھا جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اور وہ ساتھ دینے کی بجائے، اچھا کیمرہ مین کبھی ساتھ دیتا نہیں ہے، کیمرہ مین کبھی ساتھ دیتا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسی دردناک ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، کیمرہ مین خالی فوکس کر کے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، چھڑواتا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو مار رہا ہو، کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہو، تو جی ثبوت کٹھے کرو، بس دیکھتے رہو، اس کو کیپچر کرو کہ ہو کیا رہا ہے، چھڑواتا کوئی نہیں۔ کیمرہ مین سے ظالم بندہ کوئی نہیں ہے، کیمرہ مین سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ چھڑواتا نہیں ہے، وہ خالی دکھاتا ہے۔ لیکن وہاں کون سا کیمرہ مین تھا جس نے یہ سب کچھ دکھایا ہے؟ یہ بچہ دیکھ کے ہنس رہا ہے کہ کہا مولانا مجھے کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا۔ ہوتا یہ ہے کہ کیمرہ مین خالی دکھا رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہوتا کیا ہے وہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، میں بنیاد باندھ رہا ہوں اس واقعے کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ نے کسی کا نام لے کر یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد اس کو خلیفہ بنا دینا، کسی کا نام لے کر کسی کو نومینیٹ نہیں کیا تھا۔
حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اشارے فرمائے تھے، اور ان کے ساتھ آپ کا جو سلوک تھا وہ ایسا ہی تھا جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بعد اسی کو خلیفہ بنایا جائے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن نومینیٹ نہیں کیا تھا، نہ حضرت علی کو اور نہ صدیق اکبر کو، نہ کسی اور شخصیت کو نام لے کر یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنے۔ ایک تو یہ اسوہ چھوڑا حضور نے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، آگے یہ بات کام آئے گی۔ حضور کے بعد سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بن گئے، 2.5 سالہ دور خلافت گزارا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نومینیٹ کر دیا۔ حضرت عثمان لکھ رہے تھے، اور جب لکھنے لگے تو صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے۔ تو جب ہوش آئی تو فرمایا کیا لکھا ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے اپنی طرف سے عمر کا نام لکھ دیا تھا۔ تو فرمان لگے آپ نے ٹھیک کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بعد حضرت عمر کو نامزد کر دیا تھا۔ حضرت عمر رشتے میں کچھ بھی نہیں لگتے تھے صدیق اکبر کے۔ ایک یہ اسوہ قائم ہوا۔ حضور کا اسوہ کیا قائم ہوا کہ حضور نے کسی کو نومینیٹ نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بعد حضرت عمر کو نومینیٹ فرما دیا۔ حضرت عمر کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر نے 6 رکنی کمیٹی بنا دی تھی۔ یہ باتیں ساری آپ کی سنی ہوئی ہیں، میں صرف اس کو دہرا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا بھائی؟ 6 رکنی کمیٹی بنا دی، اور ان میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے۔ تو یہ 5-6 افراد تھے۔ اپنے بیٹے کے متعلق یہ فرمایا کہ ان سے مشورہ لے لینا، لیکن ان کو خلیفہ نہ بنانا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا ان سے مشورہ لے لینا، لیکن ان کو خلیفہ نہیں بنانا۔ 6 رکنی کمیٹی بن گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وڈرا ہو گئے، باقی جو صحابہ تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ 2 کینڈیڈیٹ رہ گئے، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ تو حضرت عبد الرحمن نے پھر فیصلہ فرمایا، 3 دن ووٹنگ کی، مدینہ کے لوگوں سے پوچھا، اور پوچھنے کے بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ بھی میں نے بڑوں چھوٹوں سب سے پوچھا ہے، اور وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ عثمان کو خلیفہ بنانا چاہیے۔ تو حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب حضرت عثمان جب شہید ہو گئے تو آٹومیٹکلی خلافت کا کس کا حق تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا تو صحابہ نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے بعد ہم حضرت حسن کو اپنا خلیفہ بنا لیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی نہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ ان کو خلیفہ بنا لو۔ حضرت حسن کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے۔ تو فرمایا نہ تو تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ ان کو اپنا خلیفہ بنا لو، اور نہ تمہیں اس بات سے میں منع کرتا ہوں۔ بہرحال حضرت علی کے بعد خلیفہ کون بن گئے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستبرداری اختیار فرما لی، کس کے حق میں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور کوفہ اپنا دمشق جا کر حضرت حسین کو بھی ساتھ لیا، اپنے کمانڈر ان چیف کو بھی ساتھ لیا، اور انہوں نے ایک سفید کاغذ کے اوپر دستخط کر کے دے دیے، سائن کر کے دے دیے کہ آپ جو شرائط لکھوا دیں مجھے قبول ہیں۔ حضرت حسن نے کچھ شرائط لکھوائیں، اور ان میں غالباً ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ اپنے بعد یہ خلافت کا منصب ویسے ہی چھوڑ جائیں گے، کسی کو آپ نامزد نہیں کریں گے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے اپنے متعلق فرمایا تھا کہ آپ مجھے نامزد کر کے جائیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں ہی حضرت حسن کا وصال ہو گیا۔ حضرت حسن کا حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں ہی وصال ہو گیا۔ اب حضرت حسن کے بعد امیر معاویہ خلیفہ بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو عام الجماعت کہا جاتا ہے کہ آپ کی خلافت میں پھر کسی قسم کا کوئی اختلاف باقی نہیں رہا، امت متفق ہو گئی، فتوحات کے دروازے کھل گئے، مال غنیمت کی بھرمار ہو گئی، اور دور دراز تک اسلامی مملکت پھیلتے چلے گئے، اور اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا چلا گیا، دور دراز تک خلافتیں پھیلتی چلی گئیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 44 سال حکومت کی ہے، یعنی کچھ عرصہ گورنر کے طور پر، اور 22 سال پھر آپ نے خلیفہ کے طور پر جو ہے آپ نے یہ خلافت حکومت فرمائی ہے۔ اور جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر کے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی دوبارہ خانہ جنگیاں شروع ہو جائیں، اور آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد دوبارہ وہی لڑائیاں شروع ہو جائیں۔
اور امت انہی فسادات کی طرف چلی جائے، لہٰذا آپ ایسا کیجئے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں تاکہ یہ دروازہ بند ہو جائے۔ یہاں پر صحابہ کرام کی نیتوں پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور اس وقت کے جو معروضی حالات تھے، جو زمینی حقائق تھے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی مشاورت سے یہ کمپین شروع کر دی تھی کہ میں اپنے بعد یزید کو ولی عہد بنانا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر جب حضرت امیر معاویہ حج کرنے کے لیے آئے تو آپ نے وہاں پر اس بات کا پرچار کیا کہ بھائی میں اپنے بعد یزید کو ولی عہد بنانا چاہتا ہوں۔ واضح رہے کہ اس موقع تک ابھی تک یزید کی کسی قسم کی کوئی غلط حرکتیں نہ امیر معاویہ کے سامنے تھیں نہ کسی اور صحابی کے سامنے تھیں، اور اس بات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے یزید کے فسق اور فجور کی بنیاد پر اس کی خلافت کو نہیں مانا تھا۔ بھائی یہ بات بھی حقیقت سے دور ہے، جب باپ کو نہیں پتہ تو حضرت حسین تو مدینہ میں رہتے تھے، وہاں ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ اور پھر ان کے بیٹے محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی فرمایا تھا اس موقع پر کہ میں اس کے ساتھ رہ کے آیا ہوں، وہ صوم و صلاۃ کا بھی پابند ہے، وہ متبع سنت بھی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور حضرت حسین کے بھائی ہیں، یہ ان کا بیان ہے، روایات میں یہ بات ملتی ہے۔ اب یہ حوالہ میں آپ کو دے دوں گا اگر کسی ساتھی کو اس بات پر اعتراض ہو، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ میری تجویز ہے، اس کے علاوہ بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کمپین شروع کی تو 5 بڑے نام سامنے آئے جنہوں نے حضرت معاویہ کی اس بات کی مخالفت کی۔ 5 بڑے نام، کتنے نام بھائی؟ 5 بڑے نام سامنے آئے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی۔ ان میں ایک نام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ کون ہے بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عمر خلیفہ ثانی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداءً اس بات کے مخالف تھے کہ آپ اپنے بعد یزید کو ولی عہد نامزد نہ کریں، بعد میں اگرچہ پھر بیعت کر لی تھی۔ دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ کون ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ جیسے حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، ویسے ہی ابن عباس بھی حضور کے کیا لگتے ہیں؟ چچا زاد بھائی ہیں۔ تو انہوں نے بھی مخالفت فرمائی کہ بھائی آپ ان کو ولی عہد مقرر نہ کریں۔ تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹے ہیں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، تو انہوں نے بھی مخالفت فرمائی کہ ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ اپنے بعد یزید کو ولی عہد مقرر کریں۔ 3 نام ہو گئے۔ چوتھا نام تھا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے بھی مخالفت فرمائی، اور بڑا مشہور روایت ہے کہ انہوں نے جو ہے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جو نامزد شخص تھا حکومت کی طرف سے، اس کو سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ خلفائے راشدین کی سنت نہیں ہے بلکہ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہے، لہٰذا ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 5واں نام تھا، بڑا نام، حضرت سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، جنہوں نے فرمایا تھا کہ ہم آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہیں کہ آپ اپنے بعد یزید کو نامزد متعین کر کے جائیں، لہٰذا ہم آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے اور نہ ہم اس بات پر بیعت کریں گے۔ یہ وہ نقطہ آغاز ہے جہاں سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قیام کا جو ابتدا ہوتی ہے، وہ یہ بنیادی نقطہ آغاز ہے جہاں سے حضرت حسین کا اختلاف شروع ہوا حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے ساتھ۔ اب اس موقع پر ایک جملہ یاد رکھیے، علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حضرت امیر معاویہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے بیٹے یزید کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ توجہ سے سنیے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ حضرت امیر معاویہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے بیٹے یزید کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی نے فرمایا کہ بھائی امیر معاویہ کو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں جس نظر سے حضرت حسن نے دیکھا تھا۔ توجہ ہے، حضرت امیر معاویہ کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں جس نظر سے حضرت حسن نے دیکھا تھا، اور یزید کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں جس نظر سے حضرت حسین نے یزید کو دیکھا تھا۔
بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ امیر معاویہ کا احترام اسی طرح کرنا ہے جس طرح جناب حسن نے فرمایا تھا، اور یزید سے مخالفت اسی طرح کرنی ہے جس طرح حضرت حسین نے فرمائی تھی۔ تو معاملہ کلیئر ہے یا نہیں ہے؟ آج کل اس وقت سوشل میڈیا پر جو کربلا بیان کرنے والے فلاسفر بیٹھے ہوئے ٹی وی چینلز کے اوپر، بہت سارے ہمارے اپنے بھی ہیں، وہ بھی بیٹھ کر پتہ نہیں وہ بات یزید سے شروع کرتے ہیں اور ان کی بات کی انتہا ان کی تبرہ خلفائے راشدین پہ پہنچتی ہے، اور وہ بات یزید کی سمجھانا چاہتے ہیں، اور ان کی بات جا کے ختم ہوتی ہے امیر معاویہ کے اوپر کہ امیر معاویہ اگر یہ کام نہ کرتے تو یہ معاملہ نہ ہوتا۔ تو بھائی، امیر معاویہ بھی ایک مجتہد تھے، حضرت حسین بھی ایک مجتہد تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہ تھا کہ اس وقت امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ نئے سرے سے خانہ جنگی سے بچا جائے، امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ نئے سرے سے امت آپس میں فساد کا شکار نہ ہو، امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپس میں دوبارہ سے جنگیں شروع نہ ہوں۔ جو جنگیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر ختم کی تھی، اگر میں نے کسی کو نامزد نہ کیا تو معاملات اور خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر امیر معاویہ نے حضرت حسن کی صلح کی مخالفت کی ہے، کہ بھائی کیسے صلح کی مخالفت کی ہے؟ حضرت حسن کا انتقال تو امیر معاویہ سے پہلے ہو گیا تھا، اب جب ان کا انتقال پہلے ہو گیا تو انہوں نے اجتہاد کیا، اور اکیلے اجتہاد نہیں فرمایا بلکہ بہت سارے صحابہ کرام کی مشاورت سے اجتہاد فرمایا، اور اجتہاد کرتے ہوئے وہ اس بات کو حق سمجھتے تھے کہ میں اپنے بعد کسی کو نامزد کر کے جاؤں۔ البتہ اگر بیٹے کو نامزد کیا، بہت سارے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں کہ بیٹے کو نامزد نہیں کرنا چاہیے تھا، جیسے کہ حضرت حسین نے اختلاف فرمایا، جیسے کہ ابن عمر نے اختلاف فرمایا، جیسے کہ عبداللہ ابن عباس نے اختلاف فرمایا، جیسے کہ عبداللہ ابن زبیر نے اختلاف فرمایا، جیسے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے اختلاف فرمایا۔ انہوں نے اختلاف کیا، کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، اختلاف کیا، فسق کا فتویٰ نہیں لگایا، اختلاف ضرور کیا سیاسی طور پر کہ ہم آپ کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کا انتقال ہو گیا، ابن عمر نے رجوع کرتے ہوئے جب معروضی حالات کو دیکھا کہ حالات بگڑتے چلے جائیں گے، انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا نام نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے، مفسر قرآن ہے، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے بھی بیعت فرما لی۔ پیچھے رہ گئے دو افراد، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کو جب پتہ چلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اسی اختلاف کی بنیاد پر مدینہ سے ہجرت فرمائی، کہاں چلے گئے؟ مکہ المکرمہ چلے گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے 22 رجب المرجب کو، جب یار لوگ کنڈے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی نہیں، امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں تھوڑی ہم کرتے ہیں۔ بھائی آپ کی اپنی مرضی، آپ جو کرتے ہو۔ بہرحال 22 رجب کو انتقال ہوا کس کا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور 22 رجب کے بعد حضرت حسین نے ہجرت فرمائی، کہاں چلے گئے؟ مکہ المکرمہ میں۔ اور پھر محرم الحرام کو جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ جو بیچ میں 3-4 مہینے ہیں حضرت حسین نے کہاں گزارے؟ مکہ مکرمہ میں۔ اور مکہ مکرمہ میں جب یہ پہنچے تو کوفہ سے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے خطوط لکھے۔ جب ان کو یہ بات پہنچی کہ حضرت حسین نے بیعت سے انکار کر دیا ہے تو انہوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیے کہ حضرت آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم یزید کی مخالفت کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس وقت کوفہ کے اندر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، بڑے نرم دل آدمی تھے۔ ان کی گورنری کے اندر کوفہ والوں نے خطوط لکھے، حضرت حسین کو ہزاروں کی تعداد میں یہ خطوط پہنچے۔ آپ مکہ میں قیام فرما تھے، وہاں محمد بن حنفیہ جو آپ کے بھائی ہیں، آپ نے ان کو بھی دعوت دی کہ میرے ساتھ چلو، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اپنی اولاد کو بھیجو، انہوں نے کہا میں اپنی اولاد بھی بھیجنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ میں آپ کو واقعات وہ سنا رہا ہوں کہ روایات جو بیان کرتی ہیں، اب ان تاریخی روایات کو سامنے رکھیں گے تو معاملہ واضح ہو جائے گا۔ محمد بن حنفیہ نے انکار کیا کہ میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوں، اپنی اولاد بھی ساتھ بھیجنے کو تیار نہیں ہوں۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا
کہ اے حسین آپ کی تیاری کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ کو روکنا بے سود ہوگا، آپ رکیں گے نہیں، لیکن اللہ کی قسم اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ کے سر کے بال پکڑ کے آپ کو روکتا اور آپ کو منع کرتا کہ یہ کوفیوں نے حضرت علی سے بھی وفا نہیں کی تھی، ان کوفیوں نے حضرت حسن سے بھی وفا نہیں کی تھی۔ انہوں نے کس بنیاد پر فرمایا؟ حضرت علی بھی وہیں شہید ہوئے، حضرت حسن نے جب حضرت معاویہ سے صلح فرمائی تو یہی کوفی تھے جنہوں نے حضرت حسن کے نیچے سے مصلی یا جان نماز کھینچتے ہوئے کہا تھا یا مذل المومنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے انسان، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت یہ ان لوگوں کو ہم جانتے ہیں، یہ خاندانی دغا باز لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، ہمیں پتہ ہے آپ دلیر آدمی ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ بہادر آدمی ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ جو فرمائیں گے آپ اس پہ کٹ مر جائیں گے، لیکن یہ جو وعدے کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، مہربانی فرمائیں آپ ٹھہر جائیں۔ لیکن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اتنی بڑی تعداد میں خطوط لکھے جا رہے ہیں، مجھے جانا چاہیے۔ نقطہ اختلاف یہ تھا کہ حضرت حسین امیر معاویہ سے یہ فرماتے تھے کہ آپ اپنے بعد ولید کو، یزید کو اپنے بعد ولی عہد مقرر نہ کریں، آپ یا تو حضور کا اسوہ اپنائیں کہ حضور نے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا، یا تو صدیق کا اسوہ اپنائیں کہ انہوں نے اپنے خاندان سے ہٹ کر جناب عمر کو نامینیٹ کیا، یا پھر آپ جناب عمر کا اسوہ اپنائیں کہ انہوں نے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی، آپ بھی 6 رکنی کمیٹی، 10 رکنی کمیٹی، بہرحال یہ معاملہ شورا کے حوالے کر دیں، یا تو پھر آپ حضرت علی والا اسوہ اپنائیں کہ لوگوں کو مجبور بھی نہ کریں اور لوگوں کو قائل بھی نہ کریں، لوگوں کی مرضی ہے وہ جس کو بھی خلیفہ بنا لیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے خلاصہ اس لیے رکھا کہ یہ وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اختلاف فرمایا، اور پھر قیام کیوں کیا کہ وہاں سے اتنی بڑی تعداد میں خطوط آنا شروع ہو گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا اتنی بڑی جمعیت میرے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، اتنے زیادہ افراد میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لہٰذا میں اپنا نقطہ نظر اور زیادہ واضح انداز میں امت کے سامنے رکھ سکتا ہوں اور لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں کہ میں یہ چاہتا کیوں ہوں۔ اب انہوں نے بلا تو لیا، حضرت حسین نے جانے سے پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں بھیجا، وہاں ہزاروں افراد نے ہانی بن عروہ کے گھر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ آپ حسین کو بلا لیجئے۔ اب مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے، انہوں نے خط لکھ دیا کہ حضرت یہ لوگ جو خط لکھ رہے ہیں اپنی بات میں سچے ہیں، آپ قیام فرمائیں، آپ نکل آئیں، آپ وہاں سے سفر شروع کر دیں۔ حضرت حسین نے سفر شروع کر دیا، پیچھے ابن زیاد کو یزید نے نعمان بن بشیر کی جگہ پر گورنر بنا کر بھیجا، اور یہ ابن زیاد حضرت حسین کے لباس میں کوفہ میں داخل ہوا، اور کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین کے لباس کو دیکھ کر ابن زیاد کا اسی طرح استقبال کیا جس طرح حضرت حسین کا استقبال کا حق بنتا تھا۔ اور جب یہ دارالحکومت میں پہنچ گیا، اس نے محل کی بالا خانے پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ لوگوں، نعمان بن بشیر کو ہم نے معزول کر دیا ہے اور اب گورنر میں ہوں، اور خبردار اگر کسی نے حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کی میں اسے تہہ تیغ کر دوں گا، اس کو میری تلوار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابن زیاد سے یہ لوگ ڈرے اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے اس نے اپنی فوجیں بھیجی، اپنی پولیس بھیجی، وہ کافی دیر لڑتے رہے اور کافی دیر لڑنے کے بعد انہیں سرنڈر ہونا پڑا۔ مغموم تھے تو محمد ابن اشعث نے پوچھا کہ مغموم کیوں ہو؟ اپنی جان کا خوف ہے؟ کہنے لگے ہم بہادر لوگ ہیں، ہم حسین کے ساتھ ویسے کھڑے نہیں ہوئے، مجھے اپنی ذات کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ میں نے حسین کو خط لکھ دیا ہے اور میرے خط کی بنیاد پر حسین نے سفر شروع کر دیا ہوگا۔ میں تم سے وعدہ لیتا ہوں کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میری گرفتاری کے بعد تم حضرت حسین کو اطلاع کر دو گے کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں، حالات بدل چکے ہیں، آپ وہاں سے خروج نہ فرمائیں۔ لیکن ہوا یہ نہیں، حضرت حسین نے خروج فرمایا اور 72 افراد سال تھے، کوئی فوج نہیں، کوئی سپاہ نہیں، کوئی لشکر نہیں، کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ان خطوط کی بنیاد پر
جناب سیدنا حسین اپنے اس موقف کی بنیاد پر جو یہ فرماتے تھے کہ یا تو آپ پیغمبر کا اسوہ اپنائیں یا صدیق کا اسوہ اپنائیں یا فاروق کا اسوہ اپنائیں یا پھر آپ جناب حیدر کرار کا اسوہ اپنائیں، آپ ان کے اسوے کے مطابق اگر امت کو چھوڑتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ لیکن امیر معاویہ نے چونکہ نامزد کر دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا، ہمیں ان کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے تاریخی حقائق کے اندر یہ روایت بیان کی ہے کہ امیر معاویہ نے جب ولی عہد مقرر کیا، انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، میں امت کے وسیع تر مفادات کی خاطر اپنے بیٹے کو ولی عہدی کے لیے مقرر کر رہا ہوں، اس میں میرا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی غرض ہو اللہ تو مجھے معاف نہ کرنا۔ اتنی بڑی قسم کے بعد ہمیں امیر معاویہ کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو یہ وصیت بھی فرمائی کہ جناب خیال کرنا میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ 5 افراد اور بالخصوص حضرت حسین سے نہ ٹکرانا، اس لیے کہ امت کی عقیدت، امت کی محبت، امت کا عشق اور امت کا پیار جناب حسین کے ساتھ ہے۔ اگر تم حسین سے ٹکرا گئے تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اور یہی ہوا۔ اگر وہ حسین سے نہ ٹکراتا، بھائی یہ جو گالیاں دی جاتی ہیں نا کہ حسین نعوذ باللہ اپنے محارم سے زنا کرتا تھا، یزید جو ہے، کیا لفظ بولا ہے میں نے؟ یزید بولا ہے نا؟ یزید اپنے محارم سے زنا کرتا تھا یا شراب پیتا تھا یا دیگر جتنے بھی آپ گناہ اس کے کھاتے میں ڈالیں، یہ سارے گناہ چھوٹے ہیں، قتل حسین سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر اس کا ہاتھ ملوث ہے، ہم یزید کی وکالت نہ پہلے کرتے تھے، نہ آج کرتے ہیں، نہ آئندہ کریں گے، لیکن حقائق کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ یار لوگوں کی افسانہ نگاری کے اندر آ کر ہم صحابہ کرام کے ہاتھوں کو خراب نہیں کر سکتے ہیں۔ یار لوگ کہتے ہیں حضرت حسین نے کفر اسلام کا مسئلہ سمجھ کر خروج کیا تھا، صحابہ نے ساتھ نہیں دیا۔ میرے دوستو، حضرت حسین اگر یہ معاملہ سمجھ کر خروج فرماتے، میں رب محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی صحابی اپنے گھر میں نہ بیٹھتا، سارے صحابہ ساتھ کھڑے ہوتے۔ حضرت حسین نے ایک موقف اختیار کیا، اپنے اس موقف کی تائید کے اندر کوفیوں کے خطوط آئے، ان خطوط اور دعوت کی بنیاد پر حضرت حسین باہر نکلے۔ جب وہاں پہنچے، عمر بن سعد، بدبختی بھی کیا چیز ہوتی ہے، بڑے انسان کا بیٹا، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، اور سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے اسلام کے اندر سب سے پہلا تیر چلایا، اور غزوہ احد کے موقع پر یہ تیر چلا رہے تھے، ساری امت یہ کہتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ سعد بن ابی وقاص وہ خوش نصیب انسان ہے جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا تھا فدا کا ابی و امی یا وقاص، اے میرے حضرت وقاص کو حضور ماموں کہہ کر مخاطب فرماتے تھے، فرمایا اے میرے ماموں ارمی یا سعد، آپ تیر پھینکے، مجھ محمد کے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اتنا بڑا انسان، اور جب بدبختی آئی تو اتنے بڑے انسان کا بیٹا یہ عمر، یہ بہت بڑے علاقے کی لالچ میں آ کر اس نے حضرت حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ وہاں پہنچا۔ جب حضرت حسین پہنچے، آپ نے حضرت حسین نے عمر بن سعد سے کہا کہ بھائی میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے، میں خود نہیں آیا، مجھے دعوت دی گئی ہے، میں خود نہیں آیا، مجھے خط لکھے گئے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا آپ کو بلایا کس نے، خط کس نے لکھے؟ وہ سارے خط لکھنے والے عمر بن سعد کی فوج میں سامنے کھڑے تھے۔ حضرت حسین بے باک انداز میں فرماتے ہیں یہ سارے لوگ جو تیری صفوں میں کھڑے ہیں، ان سب نے مجھے خطوط لکھے ہیں، ان کے دستخط موجود ہیں، ان کی مہریں لگی موجود ہیں۔ آپ نے وہ تھیلے کھولے، وہ خطوط کھولے۔ علماء فرماتے ہیں یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سبب اور ذریعہ بنا، جہاں آپ نے ان تمام لوگوں کے نام عمر بن سعد کے سامنے لے دیے اور فرمایا کہ مجھے بلانے والے آج یہ لوگ جو تیری صفوں میں کھڑے ہیں، میں ان کی دعوت پر آیا ہوں۔ عمر بن سعد نے کہا حضرت دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے آپ کو بلایا تھا وہ پارٹی بدل کر میری فوج میں کھڑے ہیں، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا مہربانی فرمائیں واپس پلٹ جائیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
اسی موقع پر وہ 3 بڑی مشہور زمانہ شرائط رکھی تھیں۔ پہلی شرط یہ بیان فرمائی کہ مجھے واپس مدینے جانے دیا جائے، دوسری شرط یہ رکھی مجھے دوبارہ بارڈروں پر جانے دیا جائے تاکہ میں وہاں جا کر جہاد کروں، اور تیسری شرط یہ رکھی مجھے ڈائریکٹ یزید سے ملاقات کرا دی جائے تاکہ میں اپنا معاملہ یزید کے ساتھ صاف کر کے آ جاؤں۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جب حضرت حسین نے ان بلانے والوں کے خطوط اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور سب کے سامنے فرمایا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو تاکہ میں اسے جا کر یہ سارے خطوط دکھا سکوں، مجھے بتاؤ جنہوں نے بلایا تھا وہ جانے دے سکتے تھے حضرت حسین کو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جنہوں نے بلایا تھا اور حضرت حسین نے فرمایا تمہارے بلاوے پہ آیا ہوں اور تمہارے کہنے پہ آیا ہوں، تمہاری دعوت پہ آیا ہوں، یہ سارے خط تمہارے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت حسین اگر یزید کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ہمارے یہ سارے خطوط جن میں ہم نے دعوت دی ہے جا کر ان کو دکھاتے ہیں، مجھے آپ بتائیں کیا کوئی بھی ایسا بے وقوف ہو سکتا ہے جسے پتہ ہو کہ ان کے وہاں جانے سے ہماری جان جائے گی؟ اس کے بعد انہوں نے وہ بدبختی اپنے اوپر ملی اور حضرت حسین کی شہادت کا ذریعہ بن گئے۔ میرے دوستو، یہ وہ واقعہ ہے جس کے اصل حقائق آج تک کوئی بیان نہیں کر سکا۔ ابو مخنف بن لوط جس نے کئی سال کے بعد یہ واقعہ لکھا اور اس کو افسانہ نگاری کے طور پر لکھا، افسانوی انداز میں لکھا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں۔ ایک بات سچ ہے کہ حضرت حسین نے فرمایا کہ آپ کو یا تو رسول اللہ کا اسوہ اپنانا چاہیے یا عمر بن خطاب کا یا ابو بکر صدیق کا یا حضرت عثمان کا یا حضرت علی والا۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ کوفیوں کی دعوت نے حضرت حسین کو وہاں جانے پہ مجبور کیا اور جب وہاں پہنچے کوفیوں نے دغا کیا اور غداری کرتے ہوئے ان بدبختوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ میرے دوستو، شہید کرنے والے ظالموں نے یہ بھی نہ دیکھا یہ وہ چہرہ ہے جسے کبھی آمنہ کے لال چوما کرتے تھے، ان ظالموں نے یہ بھی نہ دیکھا یہ وہ ہونٹ ہے جسے کبھی میرے پیغمبر اپنی زبان لگا کر زبان چسایا کرتے تھے، ان ظالموں نے یہ بھی نہ دیکھا یہ وہ جسم مبارک ہے جو کبھی پیغمبر کے کندھوں پہ سوار ہوا کرتا تھا، ان ظالموں نے یہ نہ دیکھا جو پیغمبر کی پشت پہ بیٹھتے تو پیغمبر اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے، ان ظالموں نے یہ بھی نہ دیکھا یہ وہ شخص ہے جسے گھٹی آمنہ کے لال نے دی ہے، ان ظالموں نے یہ بھی نہ دیکھا یہ وہ انسان کھڑا ہے ہمارے سامنے جس کی زبان نے پیغمبر کی زبان سے لعاب چوسا ہے، ان ظالموں نے یہ بھی نہ دیکھا یہ وہ انسان ہے کہ جس کی رگوں میں خاتون جنت کا وہ پاکیزہ ترین دودھ دوڑتا ہے، ان ظالموں نے یہ بھی نہ دیکھا یہ وہ انسان ہے جس کی رگوں میں آمنہ کے لال کا خون دوڑتا ہے۔ میرے دوستو، ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں، ہم آئندہ بھی حسینی رہیں گے انشاءاللہ۔ سب کہہ دو انشاءاللہ، سب کہہ دو انشاءاللہ۔ حضرت حسین کو حق مانتے نہیں مانتے؟ حضرت حسین سچ پر ہے یا نہیں ہے؟ ہم سب حسینی ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک بات آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں ہماری حکومت کو کون سی کھجلی ہوتی ہے۔ ابھی پنجاب کے اندر ایک ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اور ایف آئی آر کس بنیاد پر؟ ایک نوجوان نے سوشل میڈیا پر ایک حدیث پوسٹ کی ہے اور وہ حدیث کا متن یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ یہ میرے پیغمبر کے الفاظ تھے۔ ایک نوجوان نے اس حدیث کو نمبر کے ساتھ حوالہ دے کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا اور حکومت وقت نے اس نوجوان کے خلاف اس حدیث کو پوسٹ کرنے پر ایف آئی آر کر دی ہے، اور ہمارے نوجوانوں نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے ماشاءاللہ اسے ٹرینڈ بنایا۔ تم نے ایک بندے کی حدیث پوسٹ کرنے پر ایف آئی آر کاٹی، یہاں لاکھوں افراد نے پھر اس حدیث کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے بتایا کہ جو پیغمبر نے فرمایا ہمارا ایمان ہے، اور پیغمبر نے فرمایا ہر وہ بدبخت انسان جو میرے کسی صحابی کو غلط جملہ کہے گا، جو میرے کسی صحابی پر تبرہ کرے گا، جو میرے کسی صحابی کے خلاف توہین آمیز جملہ کہے گا، میرے پیغمبر کا فرمان ہے، اذا رأیتم الذین
جب تم دیکھو ایسے شخص کو یسبون اصحابی کہ وہ گالی دیتا ہے کسے؟ میرے صحابی کو، فرمایا تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم فوراً کہو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم کہ تمہارے اس فعل پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ جو بندہ صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اور پھر ہمارے بہت سارے مولویوں نے جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھا انہوں نے آ کر دفاع کرنا شروع کر دیا کہ تم نے وہ حدیث پوسٹ کی ہے جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ عقل کے اندھو، ہم تمہاری بات ماننے کو تیار ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو سکتی ہے لیکن متن اور معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ضعیف نہیں ہے۔ اس حدیث کی تائید میں اللہ کے قرآن کی آیات ہیں، اس حدیث کی تائید میں پیغمبر کی سینکڑوں احادیث موجود ہیں کہ جن میں پیغمبر کا فرمان ہے جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ وہ میرے کسی صحابی کو گالی دیتا ہے تمہارا فرض بنتا ہے تم برجستہ کہو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تمہارے اس فعل پر 1000 مرتبہ لعنتیں برسائے تمہارے اوپر۔ برسانی چاہیے نہیں برسانی چاہیے؟ جو پیغمبر کے صحابہ کا گستاخ ہو اس کو لعنت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ کہیں آپ میں سے صوفی حضرات تو نہیں بیٹھے ہوئے جن کا روزہ ٹوٹتا ہو، جن کا تقویٰ ٹوٹتا ہو، جی مولوی ممبر پہ لعنت بھیجتا ہے؟ جی ہاں، تم اگر پیغمبر کی حدیث کو پوسٹ کرنے پر FIR کاٹو گے تو ہر ممبر یہ حدیث بیان کرے گا، پھر ہر محراب یہ حدیث بیان کرے گا، پھر ہر مولوی یہ حدیث بیان کرے گا، پھر ہر خطیب یہ حدیث بیان کرے گا، پھر ہر مقرر یہ حدیث بیان کرے گا، پھر ہر محدث یہ حدیث بیان کرے گا، ہر مسلمان یہ حدیث بیان کرے گا۔ اور میں چاہتا ہوں میرے ساتھ یہ حدیث آپ بھی دہرائیں، اذا رأیتم الذین، زور سے، اذا رأیتم الذین، بلند آواز سے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ علی شرکم، اے گستاخ صحابہ تیری نسل پہ خدا کی لعنت ہو، تیرے لفظوں پہ خدا کی لعنت ہو، تو پیغمبر کے صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، ہمارا بچہ بچہ تجھ پہ لعنتیں برساتا رہے گا۔ برسانی چاہیے نہیں برسانی چاہیے؟ برسانی چاہیے نہیں برسانی چاہیے؟ یہ پیغمبر کی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ جو پیغمبر کا گستاخ ہوگا وہ ہمارا یار، جو پیغمبر کا گستاخ ہوگا وہ ہمارا دوست، جو پیغمبر کا گستاخ ہوگا اس سے ہمارا تعلق۔ یہ جو سبیلیں پینے جاتے ہیں نا، مت جایا کرو یار، چھوڑ دو۔ زیادہ ضرورت پڑتی ہے گھر میں شربت بنا لیا کرو، زیادہ ضرورت ہے گھر میں شربت بنا لیا کرو، اور خاص طور پر 9 اور 10 محرم کو تو یہ سبیلیں مت پیا کرو۔ ہمارے آقا نے ان دنوں میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، دیا نہیں دیا؟ دیا نہیں دیا؟ ہمارے آقا نے ان ایام کے اندر روزہ رکھنے کا حکم دیا نہیں دیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جتنی سبیلیں لگی ہیں یہ ساری ان کی طرف سے یا کچھ ہمارے بھی ہیں؟ بولیے بھائی، یہ جتنی سبیلیں بانٹنے والے ہیں یہ سارے اسی قبیلے سے ہیں یا ہمارے بھی ہیں؟ کچھ ہمارے ہیں نا، تو پھر ان کو سوچنا چاہیے نہیں سوچنا چاہیے کہ 9-10 محرم کو حضرت حسین تو پیاسے شہید ہو گئے، اور ظالمو تم شربتیں پیتے ہو، ظالمو تم جوس پیتے ہو، تم ڈیفرنٹ فلیورز کے جوس پیتے ہو، تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی، پھر بھی اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، قرض تمہارے اوپر پرواہ نہیں کرتے ہو، نمازیں تم قضا کرتے ہو اور زکوٰۃ سے تم بھاگتے ہو، پھر بھی تم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو۔ حضرت حسین کا اسوہ تو یہ ہے، جب محسوس ہو گیا کہ یہ ظالم اب مجھے شہید کر دیں گے، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، حضرت حسین نے خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہو جس کے اوپر قرض ہو، میں حسین اسے کہتا ہوں میرے قافلہ چھوڑ کے ابھی چلا جائے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے لیکن قرضہ معاف، شہید کا ہر گناہ معاف ہے لیکن قرضہ معاف۔ حضرت حسین نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی مقروض ہو تو ابھی چلا جائے۔ ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا حضرت مجھ پہ قرضہ ہے لیکن میری وائف نے یہ ذمہ داری لے لی ہے، اگر میں شہید ہو گیا تو وہ میرا قرضہ ادا کر دے گی۔
تب جا کر حضرت حسین نے اسے اپنے قافلے میں کھڑے ہونے کی اجازت دی ہے۔ یہ محرم آتا ہے طوفان مچ جاتا ہے، محرم آتا ہے تم حسین کی بات کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم حسین کی فضیلت کی بات کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم حسین کی زلفوں کی بات کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حسین تجھے پیغمبر نے گھٹی دی ہے، سلام تجھ پر۔ حسین تجھے پیغمبر نے اپنا لعاب چسایا ہے، سلام تجھ پر۔ حسین تیرے اندر خاتون جنت کا دودھ ہے، سلام ہے تجھ پر۔ حسین تو ابو بکر کا مقتدی ہے، سلام تجھ پر۔ حسین تو عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، سلام تجھ پر۔ حسین تو نے اس